بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 29 ہے۔ مضمون جو پچھلے درس سے شروع ہوا تھا کیف ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج اس کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ ابن الدغنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پناہ دی اور ان کو واپس مکہ مکرمہ لے آئے اور ان کو اس بات کا پابند بنایا کہ اپنے گھر کے اندر اپنی رب کی عبادت غیر اعلانیہ طور پر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو اس سے جو تکلیف اور اذیت پہنچتی ہے وہ اس سے نجات پالے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصہ اس پر کاربند رہے اور اسی طرح ہی کرتے رہے۔ ثم بدا لأبی بکر فابتنى مسجدا بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن۔ پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی بات سوجی، چنانچہ انہوں نے یہ کام شروع کیا کہ اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی جہاں آپ نماز پڑھتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے۔ فَيَتَقَذَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاءُهُمْ وَهُمْ يَعْجُبُونَ مِنْهُ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، جس کے نتیجے میں قریش کی عورتیں اور ان کے بچے ان پر ٹوٹ پڑے، یعنی حیرت کی وجہ سے، اور وہ سب حیرت اور پسندیدگی کے ساتھ ٹٹکی باندھ کر ان کو دیکھتے رہتے تھے۔ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ رَجُلًا بَكَّاءً لَا يَمْلِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ خدا کے خوف سے بہت زیادہ رونے والے آدمی تھے، اس وجہ سے جب تلاوت قرآن پاک کرتے تو اس وقت اپنے آنکھوں کے مالک نہیں رہتے، یعنی غیر اختیاری طور پر ان کے آنکھیں ڈبڈبانے لگتی اور اس سے آنسو جاری ہو جاتے۔ وَأَفْزَغَ ذَلِكَ أَشْرَافُ قُرَيْشٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین سرداران قریش اس صورتحال سے گھبرا گئے۔ فَأَرْسَلُوا إِلَىٰ ابن الدغنہ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ، انہوں نے ابن الدغنہ کی طرف قاصد بھیجا اور ابن الدغنہ ان کے پاس تشریف لے آئے۔ فقالوا انا كنا اجرنا ابا بکر بجوارك على ان يعبد ربه في داره فقد جاوز ذلك، یہ شکایت لگائی کہ ہم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے آپ کی پناہ آپ کے کہنے پر اس شرط پر قبول کی تھی کہ وہ اپنے ہی گھر میں اپنے رب کی عبادت اور بندگی کریں گے۔ تحقیق کے ساتھ انہوں نے اس شرط کی خلاف ورزی کی ہے، تجاوز کیا ہے۔ فَابْتَنَى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ فَأَعْلَنَ بِالصَّلَاةِ وَالْقِرَاءَةِ فِيهِ، تو لہٰذا وہ برسر عام اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا کر برسر عام نماز اور تلاوت شروع کر رکھی ہے اس نے۔ وَإِنَّا قَدْ خَشِينَا أَن يُفْتِنَ نِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَنَا فَانْهَهُ، جس کی وجہ سے ہمیں ڈر ہے کہ ہمارے بچے اور عورتیں فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، تو لہٰذا آپ اسے روکیں۔ فَإِنْ أَحَبَّ أَن يَقْتَصِرَ عَلَىٰ أَن يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ، پس اگر وہ اس بات پر راضی ہو جائے کہ وہ اپنے گھر میں ہی اپنے رب کی عبادت کریں گے تو ٹھیک۔ وَإِنْ أَبَى إِلَّا أَن يَعْلَنَ بِذَلِكَ فَصَلْهُ أَن يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتُكَ، اگر وہ برسر عام عبادت کرنے پر بضد ہے تو آپ ان سے کہہ دے کہ وہ آپ کو آپ کی پناہ واپس کر دے۔ فَإِنَّا قَدْ كَرِهْنَا أَن نَّغْفِرَكَ وَلَسْنَا مُقِرِّينَ لِأَبِي بَكْرٍ الاستعلان، کیونکہ ہمیں یہ پسند نہیں کہ آپ کی پناہ کو توڑے، لیکن ہم ابو بکر کو بھی اس طرح اعلانیہ عبادت پر باقی نہیں رکھ سکتے، نہیں چھوڑ سکتے۔ جی یہاں پر یہ چند الفاظ ہیں۔ پہلا فَابْتَنَى، یہ باب افتعال سے یہاں پر استعمال ہوا ہے ابتناءً،
گھر بنانے کے معنی میں آتا ہے، پہلی رات میں بیوی کے پاس جانے کے معنی میں آتا ہے۔ اس کو اگر ہم باب ضرب سے لے لیں تو باب ضرب سے دو طرح اس کا مصدر آتا ہے، بنین اور بناءن، تعمیر کرنا، آباد کرنا، پہلی رات میں بیوی کے پاس جانا، یہ تمام معانی اس کے مراد ہو سکتے ہیں۔ بہتر سلوک کرنا بھی آ سکتا ہے۔ فیتقذف، قذفہ، باب ضرب سے قذفن مصدر اس کا آتا ہے، پھینکنے کے معنی میں یا تہمت لگانے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو اگر ہم باب تفاعل سے لے لے، جیسے یہاں پر یہ استعمال ہوا ہے باب تفاعل سے تقذفن، تو ایک دوسرے کو ادھر ادھر دھکیلنے کے معنی میں یہ آئے گا۔ لیکن اگر اس کے صلہ میں علا آ جائے، باب تفاعل کے صلہ میں علا آ جائے تو پھر یہ ٹوٹ پڑنے، ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑنے کے معنی میں آئے گا۔ اس کے علاوہ اس کو ہم باب مفاعلہ سے بھی لے سکتے ہیں، مقاذفتن، ایک دوسرے پر تہمت لگانے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اگلا لفظ لا یملکو، ملکہ، یہ باب ضربہ سے اس کا مصدر تین طرح آ سکتا ہے، ملکن، 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 بفتح المیم و بکسر المیم و بضمہ، میم کے فتحہ، کسرہ اور ضمہ تینوں حرکات کے ساتھ یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ مالک ہونے، نکاح کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اگلا لفظ ہے جی افزع، فزع، یہ باب سمع سے فزعن، زا کے حرکت کے ساتھ دہشت زدہ ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اس کو اگر ہم باب فتح سے لے لے تو باب فتح سے فزعن یا فزعن دونوں طرح کے مصدر اس کے استعمال ہو سکتے ہیں، خوف کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہم اس کو باب افعال سے بھی استعمال کر سکتے ہیں، افزاعن، خوف دلانے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ باب تفعیل سے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ باب تفعیل سے جب اس کو لے تفزیعن تو یہ گھبراہٹ دور کرنے، خوف دلانے کے معنی میں بھی آتا ہے، دونوں معنی اس کے ممکن ہیں۔ آخری لفظ ہے جی النخفرہ کا، خفرہ سے ہے، خفرہ یہ باب ضربہ اور نصارہ سے، اس کے مصدر خفرن، خفورن دونوں طرح سے آ سکتے ہیں۔ عہد توڑنے، بے وفائی کرنے کے معنی میں یہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ حرف جر کے واسطے سے یعنی با یا علا کے واسطے سے متعدی ہو تو پھر اس کا مصدر خفرن، پناہ دینے کے معنی میں یہ آئے گا۔ پھر اس کے علاوہ یہ باب سمع سے بھی استعمال ہو سکتا ہے، خفرن، فا کے حرکت کے ساتھ بہت زیادہ شرمیلا ہونا، بہت شرمیلا ہونا، تو اس کے لیے خفرن یہ استعمال ہوتا ہے۔ جی بڑھتے ہیں اپنے اگلے سلائیڈ کی طرف۔ قالت عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، فَأَتَى ابن الدغنہ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ رضی اللہ عنہ فقال، کہ ابن الدغنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا، قد علمت الذی عاقدت لک علیہ، آپ اس بات سے بخوبی آگاہ ہے کہ جس کا معاہدہ میں نے آپ کے لیے کیا تھا، فَإِمَّا أَن تَقْتَصِرَ عَلَى ذَلِكَ، یا تو آپ اس کی پابندی کریں، وَإِمَّا أَن تَرْجَعْ إِلَيَّ ذِمَّتِي، اور یا مجھے میری امان اور پناہ واپس کر دے، فَإِنِّي لَا أُحِبُّ أَن تَسْمَعَ الْعَرَبُ أَنِّي أُخْفِرْتُ فِي رَجُلٍ عَقَدتُ لَهُ، کیونکہ
مجھے یہ بات پسند نہیں ہے، میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ عرب کے کانوں میں یہ بات پہنچے کہ میں نے ایک شخص کو پناہ دی تھی لیکن اس میں دخل انداز کیا گیا، یعنی قریش کی طرف سے دخل اندازی کی گئی۔ فقال ابو بکر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب میں فرمایا فإنی ارد الیک جوارک وارضی بجوار اللہ، میں تمہیں تمہاری پناہ واپس کرتا ہوں اور صرف اللہ کی امان اور پناہ پر راضی ہوں۔ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یومئذ بمکہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للمسلمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ مکرمہ میں تشریف فرماتے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم للمسلمین انی اریت دار ہجرتکم ذات نخل بین لابتین وہما الحرتان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا کہ مجھے تمہاری ہجرت کی جگہ خواب میں دکھلائی گئی ہے، وہ کھجوروں کے باغات اور دو پتریلے میدانوں کے درمیان واقع ہے۔ فہاجر من ہاجر قبل المدینہ، پس جس نے ہجرت کرنی تھی اس نے مدینے کی طرف ہجرت کر لی۔ ورجع عامت من کان ہاجر بارض الحبشہ الی المدینہ، اور جن لوگوں نے حبشہ کی طرف پہلے ہجرت کی تھی ان میں سے بھی اکثر مدینہ منورہ تشریف لے آئے، یعنی حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ وتجہز ابو بکر قبل المدینہ، اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی طرف ہجرت کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ یہاں پر یہ ایک لفظ ہے جی لابتین، لابتین یہ لابتن کی مفرد اس کا لابتن آتا ہے، تثنیہ ہے لابتین، اور سنگلاخ بنجر یا سیاہ پتھر والی زمین کو کہا جاتا ہے۔ یہ باب نصارہ سے لوبن لوابن، یہ دونوں مصدر اس کے آتے ہیں پیاسا ہونے کے معنی میں۔ اس کو اگر ہم باب افعال سے لے لیں الابتن، تو الابتن پیاسے اونٹوں والا ہونا، اس معنی میں یہ آتا ہے۔ یہاں پر یہ گزرا فہاجر من ہاجر قبل المدینہ، کہ جس نے ہجرت کرنی تھی انہوں نے ہجرت کر لی۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھے کہ سب سے پہلے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والے حضرت مصعب ابن عمیر اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ یہ دونوں حضرات تھے جنہوں نے مکہ مکرمہ سے سب سے پہلے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور سب سے آخر میں جو مکہ مکرمہ سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے والے تھے تو ان میں نابینا صحابی ابو محمد عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ فارعہ بنت ابی سفیان، یہ دونوں سب سے آخر میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والے لوگ تھے۔ تو یہ وہ تمام حضرات نے جنہوں نے پھر ابتدا کی ہجرت کی اور پھر ان کے ذریعے سے بعض کے ذریعے سے انتہا بھی ہو گئی۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز اگر زندگی رہی تو اگلے درس کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔